میں نے سب کی سنی اور خبر آپ سن چکے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہی ہے، لوگ بھجوا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی بھجوا رہے ہیں، ویسے بھی شیئر ہو رہی ہوگی کہ گرمولہ ورقہ میں جو احمدیہ مسجد کے مینار اور جو اوپر چھت پہ پردے وردے تھے، وہ پولیس نے مولویوں کے ایما اور شرارت اور جلوس اور انسٹیگیشن کے نتیجے میں وہ خود چڑھ کے تو وہ توڑ دیے۔ اب یہ کوئی یعنی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کو اس حوالے سے ٹھیک ہے، لوگ جس طرح کسی کا دل چاہے وہ اس کو ایڈریس کر سکتا ہے، اس پہ بات کر سکتا ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر جب بھی کوئی ان کی طرف سے اس طرح کا واقعہ سرزد ہوتا ہے یا رونما ہوتا ہے، پھر جو اس پہ وہ یہ بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ دو مینار توڑ لینے کو وہ اسلام کی فتح سمجھتے ہیں، اور جس طرح یعنی تھوڑی دیر پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہتھوڑیوں سے توڑ دیا گیا، تو اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ایک طبقہ اور ایک قوم اور پھر ان کی ریاست اور حکومت، ان کے گٹھ جوڑ کا جو سم ٹوٹل نکلے وہ یہ ہو کہ کلمہ طیبہ کو توڑنا اور عبادت گاہوں کو مسمار کرنا یا ان کی میناریں توڑنا، دیواریں توڑنا، اور حق عقیدہ اور حق عبادت اور پرائیویسی اور چادر اور چار دیواری، ان چیزوں کے تحفظ کی ناکامی کے اوپر اگر ادارے اور دفتر اور سرکاری چھوٹے لیول سے لے کے بڑے اہلکار جو ہیں وہ مطمئن ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی، مطلب ان پہ بھی بات ہوگی، لیکن ایک بات طے ہوگی کہ گھوڑے کا کام ہوتا ہے ریس میں بھاگنا اور بیل کا کام ہے ہل چلانا۔ تو حکومت کے دفتروں اور اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے جان مال اور عزت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ ادارے اور وہ دفاتر اور وہ سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کے جو جلوس باز مولوی ہیں اس کو جی صدقہ کر کے اس کے آگے آگے چل پڑیں، تو ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں تو ہماری جائیداد یا ہماری جان یا ہمارے اموال وہ اینٹیں اور چونے اور پتھر اور میناریں نہیں ہیں۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ظاہر پرستوں کی ہوں گے، ہمارے تو نہیں ہیں۔ بات تو اتنی سی ہے کہ آپ جب سے شروع ہوئے ہیں، اور وہ اب کی نہیں ہے، اتفاق سے میں کچھ دن پہلے ہی وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اوپر جو ایک سوانح نگار ہیں ان کے سابق سوداگر مل اور عبدالقادر صاحب مرحوم، ان کی مرتب کرتا ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بڑی جگہوں پہ یعنی کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ وہ میں انڈر لائن کرنے کو دل چاہے کہ یہ بھی سلیکٹ کر لوں، یہ بھی پیش کروں اپنے ناظرین کے لیے، لیکن وہ تو 125 سال کا اب وہ دورانیہ ہو چکا ہے، اور وہ خود ان کی زندگی سے لے کے آج تک کسی اس بنیاد کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی یہ جان کر کہ مولوی نذیر حسین دہلوی، مولوی محمد حسین بٹالوی اور کرم دین وہ جس نے جیلم میں مقدمہ کر رکھا تھا اور جگہ جگہ جو تماش بین تھے، ان کے اور آج کے ملوانوں کے کردار میں اور ان کی ٹیکٹکس میں اور ان کی تھوڑ دلے پن میں اور ان کے غیر شائستہ ہونے میں اور ان کے بد تہذیب ہونے میں سرے منہ ذرا سا فرق نہیں آیا۔ بالکل اپنے آباء و اجداد کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بالکل اسی طرح چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور
پیرلل بھی ہے. جو رویہ اور جو طرز عمل حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی زندگی میں ہمیں اس وقت خود ان کا اور ان کی جماعت کا اور پیروکاروں کا اوورآل دیکھنے کو مل رہا تھا، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ لدھیانہ ہو، چاہے وہ سیالکوٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہو یا وہ جہلم ہو. این مین بالکل وہی طرز عمل اس طرح کی بےہودگیوں کے جواب میں آج بھی جماعت احمدیہ مینٹین کیے ہوئے ہے. اور صرف طرز عمل نہیں، عقائد میں سر منہ انحراف نہیں ہے. یعنی ابھی میرا ہنگارہ پروگرام میں ظاہر ہے اس پہ دوبارہ مولوی کو بھی ایڈریس کر کے بات کروں گا اور اس پہ بھی بات ہوگی. اور وہ ظاہر ہے کہ پنجابی کی زبان میں وہ اس طرح کی جو میں سن رہا تھا، وہ مولوی وہاں پہنچا ہوا تھا جو ایک سرکاری کمیٹی کے دفتر میں، تو وہ جس طرح کی وہ وہاں پہ اپنی طرف سے تو وہ بڑا اس کی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے اس نے وہاں گفتگو کی، اور ایسا بے ایمان اور بدبخت تھا اور اتنا گھٹیا پن اس کی باتوں سے چھلک رہا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کے آئین اور قانون کی پاسداری کی بین سنا رہا تھا سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. اور غیرت کا اس میں یہ لیول تھا، حیا کا اس میں یہ حالت تھی کہ اس کو عالم دین ہو کے اور ادھر سے وہ ایم پی اے کہلاتا ہے. دو ہی حیثیتیں ہیں، تم یا قانون اور آئین کے احترام اور پاسداری کی طرف جاؤ جو تم لوگوں کو اپنی طرف سے افہیم کھلانے لگے تھے وہاں دفتر میں بیٹھ کے، یا تم قرآن شریف کے حکم کو مان لو، ملا کہلاتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے منہ پہ اور ملائیت کی خیرات کھا رہے ہو. تو آئین اور قانون کی زبان میں جہاں بھی بات ہوتی ہے وہ جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور مجھے سننے والے کہتے ہیں کہ آپ سخت کلامی کرتے ہیں. جب اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے لیے اچھے الفاظ پتہ نہیں کیوں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ وہ 5 یا 4 منٹ کی ویڈیو میں 4-5 دفعہ وہ اب میں لفظ تو بار بار بغیرت ہی آتا ہے لیکن چونکہ اس کی حرکت ہی بغیرتوں اور بے حیاؤں والی ہے، 4-5 دفعہ وہ اس جگہ کو جہاں پہ وہ یہ ساری بدبختی کر کے آ رہے ہیں، وہ اس کمیٹی کے سرکاری افسر کو جس لیول کا بھی مڈل سے درجے کا تھا وہ، اور جو اس کے سامنے بکری بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہہ رہا ہے اے مرزائیاں دے مرزواڑے چ. اس بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ یا تم آئین کے الفاظ میں عبادت گاہ کہہ دو اور یا قرآن شریف کا حکم مان لو کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اس بدبخت کو نہ قرآن شریف کی ماننے کی توفیق ملی ہے، نہ آئین کی اور قانون کی زبان بولنے کا اس کو سلیقہ ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کے رہنما ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو ایک طرف سے یوں جب وہ سوشل میڈیا پر وہ بات عام ہوتی ہے تو عام طور پر ادھر کوئی مجھے آئی، کوئی کسی کو آئی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوست جب، تو ایک یہ کیفیت ہے کہ جی اوہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ککھ بھی نہیں ہوا. احمدی حضرت مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا اس زمانے کا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کا مصداق امام مہدی اور فرستادہ اور نبی اللہ، جس کو 4 دفعہ صحیح مسلم میں فرمایا گیا ہے، وہ مانتے ہیں. 2 میناریں توڑ لیے، 4 دیواریں گرا دیں، تو اب وہ تو عقیدہ وہیں پہ رکھا. ہر احمدی کا یہی عقیدہ ہے. ہر احمدی اسی پاکستان میں آپ کے ہر گلی کوچے میں مرزا مسرور احمد صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کا 5واں خلیفہ مانتا ہے. کیا کر لیا ہے تم لوگوں نے؟
زندگی